أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكرى وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموت ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوما مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذوا من دونه آلهة أن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميعا لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون.
والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين ونعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخنا على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكرى وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وظللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون
لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم. نعرہ صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. تیرے جانے سے تیرے جانے سے زندگی ہو گئی ویران تیرے جانے سے گھر بھی اب لگتا ہے سنسان ماں تیرے جانے سے زندگی ہو گئی ویران ماں تیرے جانے سے تیرے ہوتے تھے زمانے میرے تیرے ہوتے تھے زمانے میرے لگتے ہیں اب سبھی انجان ماں تیرے جانے سے بیٹھ کر پاس میرے باتیں جہاں کرتی تھی بیٹھ کر پاس میرے باتیں جہاں کرتی تھی سونا ہو
گیا دالان ماں تیرے جانے سے کتنے دکھ میں نے دیے تو نے وہ ہنس کر ہی سہے کتنے دکھ میں نے دیے تو نے وہ ہنس کر ہی سہے سوچ کر ہوں میں پشیمان ماں تیرے جانے سے مسکرا دیتی تھی تو دیکھ کے نادم مجھ کو مسکرا دیتی تھی تو دیکھ کے نادم مجھ کو کھو گئی وہ تیری مسکان ماں تیرے جانے سے موت آ جاتی مجھے ماں تیری خدمت کرتے موت آ جاتی مجھے ماں تیری خدمت کرتے اور رہ گیا دل میں یہ ارمان ماں تیرے جانے سے ہے بڑا گھر بھی میرے پاس ہے دولت بھی بہت ہے بڑا گھر بھی میرے پاس ہے دولت بھی بہت پھر بھی رہتا ہوں پریشان ماں تیرے جانے سے جاتے جاتے بھی دعا جینے کی دی تو نے مجھے جاتے جاتے بھی دعا جینے کی دی تو نے مجھے اب ہوئی ہے تیری پہچان ماں تیرے جانے سے بعد میرے بھی یوں ہی ساتھ میں سب مل کے رہے بعد میرے بھی یوں ہی ساتھ
ہر طرف ڈھونڈتی ہے میری نگاہیں تجھ کو، ہر طرف ڈھونڈتی ہے میری نگاہیں تجھ کو، تیری یاد آتی ہے ہر آن، ماں تیرے جانے سے، تو نے شبیر پہ رونا بھی سکھایا ہے مجھے، تو نے شبیر پہ رونا بھی سکھایا ہے مجھے، یاد کتنے کروں احسان، ماں تیرے جانے سے، ماں سے لپٹے ہوئے روتے ہوئے کہتے تھے حسین، ماں سے لپٹے ہوئے روتے ہوئے کہتے تھے حسین، جاتی اب ہے میری جان، ماں تیرے جانے سے، ٹکڑے قاسم کے ہوئے اکبر و اصغر نہ رہے، ٹکڑے قاسم کے ہوئے اکبر و اصغر نہ رہے، لٹ گیا سب سرے میدان، ماں تیرے جانے سے، روتے روتے یہی کہتے تھے شجاع شاہ، روتے روتے یہی کہتے تھے شجاع شاہ، ہم ہوئے بے سرو سامان، ماں تیرے جانے سے، زندگی ہو گئی ویران، ماں تیرے جانے سے، اور گھر بھی اب لگتا ہے سنسان، ماں تیرے جانے سے۔ فاتحہ۔
پر محمد و آل محمد صلوات. رو کے کہتی تھی بنت زہرا کسے ماں کہے گی، کون دنیا میں ہے آپ جیسا، کسے ماں کہے گی، رو کے کہتی تھی بنت زہرا، ہائے زینب کسے ماں کہے پیار کو اب ترستی رہوں گی، اب کہاں پیار ماں کا ملے گا، اب کہاں پیار ماں کا ملے گا، ہائے زینب کسے ماں کہے گی، کون آغوش میں مجھ کو لے گا، کون تسکین اب دل کو دے گا، کم سینی میں یہ کیوں منہ کو موڑا، کم سینی میں یہ کیوں منہ کو موڑا، ہائے زینب کسے ماں کہے گی، دے رہی تھی نبی کی دعائی،
لگا لو پیار کر لو ہمیں پھر دوبارہ پیار کر لو ہمیں پھر دوبارہ ہائے زینب کسے ماں کہے گی گھر میں زہرا کہ وہ غم تھا ظاہر رونے والوں میں ماتم تھا ظاہر جب وہ کہتی تھی رو رو کے ظاہر جب وہ کہتی تھی رو رو کے ظاہر ہائے زینب کسے ماں کہے گی رو کے کہتی تھی بنت زہرا ہائے زینب کسے ماں کہے گی کون دنیا میں ہے آپ جیسا ہائے زینب کسے ماں کہے گی صلوات پر محمد والے محمد اللهم صل على محمد وآل محمد بلقیس سے پاس باہیں یہ کس کی جناب ہے مریم درود خواہے کس کی جناب ہے شان خدا آیا ہے یہ کس کی جناب ہے دہلیز آسماں ہے یہ کس کی جناب ہے کرسی زمین سے لیتی ہے گوشے بنا کے بیٹھا ہے عرش سائے میں بیٹھا ہے عرش سائے میں کس بارگاہ کی الفت خدا کے بعد حبیب خدا کی ہے منصف کے پاس یہ بھی ولا کبریا کی ہے پروان فخر کی نہ شکایت غذا کی ہے ایذا فقط جدائی خیر الورا کی ہے آب و غذا کی فکر نہ سونے کا دھیان ہے آنکھوں میں شکل باپ کے آنکھوں میں شکل باپ کے رونے کا دھیان ہے بیٹے پکارتے ہیں کہ للہ بائرہ اماں نہ اتنا روا غلاموں پہ رحم کھا مانا کہاں گئی ہے بلا لاؤ ہم بتا ہم کپڑے پھاڑتے ہیں نہیں تو گلے لگا مانا کے بعد ہائے یہ بے قدر ہم ہوئے سب یہ طرف حضور کے سب یہ
رسول کے بھی پیار کم ہوئے باہر سے مرتضیٰ گئے گھر میں جھکائے سرے منہ ڈھانپ رو رہی تھی اکیلی وہ خوش ہے دینے لگے پیامے عرب شاہ بہر گھبرا کے بولی ہائے کروں کیا میں بے پدر خوابوں میں موت ہوئے تو مر جاؤ یا علی بابا کا سوگ لے کے بابا کا سوگ لے کے کدھر جاؤں یا علی میری طرف سے اہل مدینے کو تو پیام لوگوں خفا نہ ہو میری رخصت ہے صبح شام دو چار دن تمہارے محلے میں ہے مقام رونے کی دھن ہو چکی اب کام ہے تمام گھبراتی ہوں وطن میں سفر کے مہینے سے بابا سدار کا بابا سدار کا مجھے کیا مدینے سے بولی کہ آج رات کو ہو جاؤں گی بحال کل میرے کاروبار میں تم ہوگے خود نڈھال خدمتی کا میرے بچوں کی ہوگا کسے خیال نہلا دھلا دیا کہ پریشان تھا ان کا حال مورتے بھی دھوئے خود بھی گلتا کدے چلی سہرا نہ دیکھا یہ کہ سہرا نہ دیکھا یہ کہ ارمان لے چلے پھر تو ہر ایک محلے میں محشر بپا ہوا اپنے پرائے دوڑ کے ہے یہ کیا ہوا فیضا پکاری سیدہ کا واقعہ ہوا اجرا بطول پاک کا ماتم سرا ہوا چاہتی خلق سے دیکھنے والوں کی پٹ گئے مورا کے منہ پہ مرد کے مورا کے منہ پہ مرد کے زینب لپٹ گئے میں دودھ بخشیوان نہ پائی کے چل بسے شربت بنا کے لانے نہ آئی کے چل بسے کچھ حال دل سنانے نہ پائی کے چل بسے میں بے نصیب آننا پائی کے چل بسے کیا جلدی تر زمانہ ہوا انتقال کا ہے ابھی تو سنتا ہے ابھی تو سنتا کل 18 سال کا اے میری فاقہ کش میری نادر مجان اے میری بے دوا میری بیمار اماں جان کعبے کی آبرو میری سردار اماں اے جان میری صابرہ میری لاچار اماں جان نانا منی تو تھی کوئی تازہ کتاب دو اماں جواب دو میری اماں جواب دو میرے اماں جواب دو ننے سے سر کھلے نہیں سر پہ ٹوپیاں کہتے ہیں کچھ تو منہ سے نکلتا ہے ہائے ماں نکال
جنازے پہ پہنچے وہ نیم جان، حسرت سے دیکھا مردے کا اور یہ پکار اما غلام آئے ہیں روزات کے واسطے، جاتے ہو تم نبی کے، جاتے ہو تم نبی کے زیارت کے واسطے، بائیں گلے میں بیٹوں کے زہرا نے ڈال دی اور سینے سے لپٹ گئی جو کر وہ نازنیں، عاطف نے دی علی کو ندا اے ولی دین، روتے ہے اب فلک پہ ملک ہلتے ہر زمین، تسکین ارض اعظم رب علا کرو بیٹوں کو ماں کی لاش سے، بیٹوں کی ماں کی لاش سے جلدی جدا کرو۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین، محبوب رب المشرقین المغربین، جد الحسن والحسین، ابو القاسم محمد، اللہم صلی اللہ وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل من علیہا فان، صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ عزاداران امام، عیسیٰ علیہ الثواب کی مجلس ہے، مرحومہ بی بی جان بنت مرحوم مرزا علی صاحب کی، اللہ اس مرحومہ کے درجات کو بلند کرے، ان کے گھر والوں کو، ان کے اہل خاندان کو، ان کی فیملی ممبرز کو اللہ صبر دے۔ بہترین عیسیٰ علیہ الثواب آج مرحومہ بی بی جان کو پہنچ رہا، اس لیے کہ اس سے بہتر کوئی عیسیٰ علیہ الثواب بھی نہیں۔ عیسیٰ علیہ الثواب چھوٹی چیز بھی ہوتی، عیسیٰ علیہ الثواب بڑی چیز بھی ہوتی۔ میں کوئی کمپیئر نہیں کر رہا، میں کوئی یہ نہیں بتا رہا کہ یہ چھوٹا ہے یہ بڑا۔ مثال کے طور پہ آپ نے صرف اتنا کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، اور آپ نے یہ کہا کہ پروردگار اس کا ثواب مرحومہ بی بی جان کو پہنچے اور کل مومنین و مومنات کو پہنچے، تو اس کا ثواب بھی پہنچتا۔ اور پھر مجلس حسین یا پورا قرآن آپ پڑھو اس کا بھی ثواب ہے، ایک آیت پڑھو اس کا بھی ثواب ہے، خالی بسم اللہ الرحمن الرحیم بول کے بولو اللہ اس کا ثواب مرحوم بی بی جان کو پہنچے، ہمارے والدین کو پہنچے، سارے مرحومین کو پہنچے، اس کا ثواب بھی پہنچتا۔ یہی تو کمال ہے پروردگار کے کرم کا، ہمارے پروردگار کے رب العالمین کے خالق کائنات کے وحدہ لا شریک کا کرم یہی ہے کہ اس نے کہا کہ جیسی تم مرو گے روح نکلے گی، اللہ معاف کرے، اللہ خاتمہ ایمان پر، تو تمہارے عمل کا دروازہ بند ہو جائے گا لیکن میری رحمت کا دروازہ کھلا رہے گا، میں اپنی رحمت کو تمہارے اوپر دیتا جاؤں گا، جتنی تم رحمت چاہتے ہو تم اپنے مرحومین کو بھیج سکتے، جتنا بھیج سکتے، تمہارے میں طاقت کتنی ہے بھیجنے کی۔ میں بہت بڑی بات بول رہا ہوں، اللہ کہتا ہے اللہ کے خزانے میں کمی نہیں، اس کی رحمت لمیٹڈ نہیں، یہ نہیں کہ اتنی رحمت دے گا اتنی رحمت نہیں دے گا، نو، وہ رحمت کو نازل کرتے ہوئے خوش ہوتا ہے، عذاب نازل کرتے ہوئے خوش نہیں ہوتا۔ وہ چاہتا ہی نہیں کہ اپنے بندوں پہ عذاب نازل کرے، وہ چاہتا صرف اپنے بندوں پہ رحمت نازل کرے، اسی لیے اس کے کتنے نام ہیں، یا رحمانو یا رحیمو، مسلسل پڑھو یا رحمانو یا رحیمو یا رحمانو یا رحیم، جتنا ہو سکے آپ پڑھیں، آپ بے انتہا ثواب، کہ دنیا میں بھی تم کو رحمت ملے آخرت میں بھی، ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر۔ ایک افضل ترین عبادت ہے اللہ کے نام کو لینا، اور یہ نام لینا، یہ سارے وہ نام ہیں کہ جس سے پروردگار وہ کرم کرتا ہے، اور یہ نام ضرور لیا کرو، یا رحمانو یا رحیم، اس کی تسبیح پڑھو، اللہ تمہارے پر رحم کرتا۔ ہم کو کیا چاہیے؟ واٹ وی نیڈ، اس کا رحم چاہیے نا، اس کا کرم چاہیے، اور کیا چاہیے؟ اگر وہ کرم کرنے لگے تو
رحمت کا ایسا شیڈ آ جاتا، پورا رحمت کا شیڈ آتا. اور پھر واسطہ دینا محمد اور آل محمد کا، اس کا واسطہ دینا کہ جس کے لیے اللہ قرآن میں کہہ رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ میرے حبیب ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. خود رحمت، اپنے حبیب کو رحمت بنا کر بھیجا کہ وجود آل محمد اور آل محمد ہمارے لیے ایک رحمت ہے. تو اللہ کے یہ نام مسلسل لیتے رہو، جس سے ایصال ثواب، بہترین ایصال ثواب ہوتا. یہ کبھی نہیں کرنا کہ بس میں نے ایک مجلس کر دی چلو بس ہے، نو. مرحومہ بی بی جان اللہ ان کے درجات کو بلند کرے، جتنا ہو سکے آپ اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کریں. اس لیے کہ دوستو ایصال ثواب اتنا ضروری ہے، اتنا ضروری ہے کہ آج ہم کو اندازہ نہیں ہے، اس لیے کہ میرے ہاتھ اور پیر میں طاقت ہے، چل رہا، بول رہا، بیٹھ رہا، ہنس رہا، صحت عزت کے ساتھ گھوم رہا، بولنے کی طاقت ہے. جب یہ ساری طاقتیں لے لی جائیں گی آپ کیا سمجھ رہے ہمیشہ رہے گی؟ کتنے سال رہے گی؟ 70 سال، 80 سال، 90 سال؟ اس کے بعد ایک دن ایسا آئے گا، ایک لمحہ ایسا آئے گا کہ روح لے لی جائیں گی. جیسی روح لی جائے گی اس وقت یہ ساری طاقتیں ختم ہو جائیں گی. بہت طاقت تھی، بہت قوت تھی، اپنی طاقت پہ بڑا غرور تھا نا، ایک لمحے میں طاقت پہ غرور کا ایک عجیب واقعہ ہے. جب سرکار اللہ کے رسول معراج پہ گئے تھے تو اس وقت چوتھے آسمان پہ ملک الموت سے ملاقات ہوئی تھی، اور اللہ کے رسول نے پوچھا تھا، اللہ کے رسول نے پوچھا تھا کہ یہ بتا کہ تیرا پورا یہ ایکسپیرینس کیا ہے اب تک؟ تو ایک غریب کے گھر بھی گیا، ایک امیر کے گھر بھی گیا، کنگ کے گھر بھی گیا، ایک فقیر کے گھر بھی گیا، سب کو جا کے تو لیتا ہے. کیا تیرا کوئی ایکسپیرینس ہے؟ کوئی ایسا انسیڈنٹ ہوا، کوئی ایسا واقعہ ہوا؟ تو اس نے 2 واقعات سنائے تھے. کہا کہ ایک جگہ مجھے بڑی حیرت ہوئی، ملک الموت کرنے کہ مجھے بڑی حیرت اور تعجب ہوا، اور ایک جگہ مجھے رحم آیا. ملک الموت کسی پر رحم نہیں کھاتا، آپ جانتے کہ روح لے کے نکل جاتا، وہ کھاتا ہی نہیں رہے، لیکن وہ کہہ رہا کہ مجھے ایک دفعہ رحم آیا. اب وہ رحم کا واقعہ میں نہیں سنا تھا، ورنہ یہ پورے واقعے میں 20-25 منٹ نکل جائیں گے، میری پوری مدی سے اسی پہ چلی جائے گی. کہا تعجب ہوا انسان کے اوپر، یہ جملہ سن لو بس. ملک الموت کہہ رہا کہ مجھے بڑا تعجب ہوا انسان کے اوپر. پوچھا کیسے، کب؟ کہا جب شداد، وہ ظالم کافر بادشاہ، جب وہ اپنی جنت کی، میں اپنی لینگویج میں بول رہا ہوں، جب وہ اس نے اپنی جنت بنا لی، سب جانتے ہیں کہ شداد نے جنت بنائی تھی زمین کے اوپر، جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں بھی کیا. کہا جب اس نے اپنی جنت بنا لی اور بنا کے غرور اور تکبر کے ساتھ، پورے پروٹوکول کے ساتھ، اس وقت کی نون ورلڈ کا بادشاہ تھا، نون ورلڈ کا کنگ تھا، کافر ہزاروں لوگ اس کو سجدہ کر رہے تھے، ظالم ترین انسان تھا اپنے دور کا، ظالم ترین جہنمی جو اپنے آپ کو خدا بول رہا تھا، اور اللہ کے سامنے آ کے ٹھہر گیا تھا کہ میں خدا ہوں. لیکن وہ اتنا کریم، اتنا کریم، اتنا، میں وہی تو بولتا کہ اس کے کرم کا کوئی لیمٹ نہیں ہے. جہاں تک تم سمجھ سکتے نگاہ جاری، اس کا کرم ہی کرم ہے، رحم ہی رحم ہے اللہ کا. یہ یاد رکھو، سوائے بلیسنگ کے کچھ نہیں ہے، سوائے بلیسنگ کے کچھ نہیں، اتنا کریم ہے پروردگار. تو اس وقت شداد نے پیرالل لا کے کھڑا، اللہ کے سامنے کھڑا بولتا تھا کہ میں خدا ہوں، میں خدا ہوں. آپ سوچو اللہ نے اس کی روٹی بند نہیں کی، دیتا رہا، دیتا رہا، دیتا رہا، دیتا رہا. یہی تو کمال ہے دوستو، یہی تو کمال ہے کہ سامنے کھڑا ہو جائے اور خود یہ بولے کہ، اور جب کہ آپ جانتے ہیں کہ کوئی انسان کی طاقت نہیں، کوئی طاقت نہیں. ہماری کیا طاقت ہے؟ ایک لمحے میں ہماری طاقت ختم ہو جائے، بیمار ہو جائے، کچھ بھی ہو سکتا، پیرالائسس ہو جائے، کچھ بھی ہو سکتا. لیکن غرور کتنا، پیسے کا غرور، اور اللہ دے رہا، اس کو دے رہا، روک رہا نہیں، دیے جا رہا. یہ ایک میسج ہمارے لیے ہے کہ اللہ کو سب سے زیادہ ناراض اس وقت کس سے ہونا تھا؟ شداد سے ہونا تھا.
کہ وہ آ کے اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا, وہ آ کے پیرل کھڑا ہو گیا, سب کو اپنی طرف کھینچ رہا, اللہ سے ہٹا رہا. ناراض ہونا چاہیے تھا نا, لیکن ناراض نہیں ہوا. کوئی چیز اس کی بند نہیں کی, کوئی چیز بند نہیں کی. کیوں نہیں بند کی؟ وہ کریم ہے. کہاں جائے گا؟ اللہ اکبر, شاید اس کو توفیق ہو جائے, کوئی چیز بن گیا. اس کے برعکس ہم, اگر میں کسی سے ناراض ہو جاؤں, میں اس کو روٹی دیتا ہوں, معاف کرے اللہ, مجھے معاف کرے اللہ, مجھے معاف. یہ وہ چیز ہے کہ تم کو مرنے کے بعد کام آنے والی. یہ چیزوں کو چیک کرو, یہ وہ چیزیں جو سب سے بڑا تمہارے لیے پرابلم کرے گی, نیچے پرابلم کرے گی. کبھی میں کسی سے ناراض ہو جاؤں بنگلور میں, تو میں اس سے بات کرتا ہوں, اس لیے کہ میرے پاس اقتدار ہے. ناراض ہمیشہ غریبوں سے ہوتے ہیں, یہ یاد رکھو. پیسے والوں سے کوئی ناراض نہیں ہوتا, صاحب اقتدار سے کوئی ناراض نہیں ہوتا, کوئی بڑے بڑے لوگوں سے کوئی ناراض نہیں ہوتا. ناراض کس سے ہوتے؟ کس سے ناراض ہوتے؟ غریب سے. غریب سے ناراض ہو جاتے. یہی وہ چیز ہے کہ جس کو ہم کو چیک کرنا ہے, ورنہ مرنے کے بعد پرابلم کرے گی. یہ وہ گناہ ہے کہ جس کو آپ کو پتا بھی نہیں. اسی لیے امام علی علیہ السلام دعائے کمیل میں بولتے ہیں کہ اللہ میرے وہ گناہ معاف کر دے. مولا, میرا مولا بولا جس کا مجھے علم نہیں ہے, علم نہیں ہے. کوئی ایسی چیز ہے جو امام علی نہیں جانتے؟ آپ بولو. کوئی ایسی چیز ہے جو امام علی, جو زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستوں سے واقف ہے, جو زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستوں سے واقف ہے, جو نسلوں سے واقف ہے. جنگ صفین میں مالک اشتر کے ذہن میں خیال آیا کہ میں نے 999 کو مارا اور امام علی اتنے 1000 کو مارا. ایک سائڈ پہ مالک لڑ رہے, ایک سائڈ کے اوپر مولا لڑ رہے. خالی ان کے ذہن میں خیال آیا, میرے مولا نے وہاں سے پکار کے کہا مالک جو تیرے سامنے آ رہا تھا تو اسے قتل کر رہا تھا, جو میرے سامنے آ رہا تھا میں نسلوں کو دیکھ رہا تھا. وہ علی دعائے کمیل میں ہاتھوں کو اٹھا کے بولتے کہ پروردگار میرے وہ گناہ معاف. علی کے تعلق سے گناہ کے بارے میں سوچنا گناہ ہے, کفر ہے. جس کی محبت ایمان ہے, جس سے بغض کفر و نفاق ہے. علی کی محبت واجب ہے, واجب. یہ ہمارا عقیدہ, یہ ہمارا بلیو ہے کہ اگر میرے کفن پہ میرے مولا کا نام آ جائے علی ابن ابی طالب, تو میری بخشش ہو جائے. ہمارے پاس ہے کیا سوائے مولا کی شفاعت کے؟ اللہ کی بارگاہ میں ہم کیا لے کے جائیں گے؟ کچھ نہیں ہے ہمارے پاس. شفاعت معصومین ہے جو ہم کو مرنے کے بعد ہم کو اس کا اجر ملے گا, وہ بچیں گے. وہ علی اللہ کی بارگاہ میں کہہ رہے ہیں. یہ طریقہ ہوتا ہے. امام علی نے اپنے لیے نہیں کہا, اپنے لیے نہیں کہا, مولا ہم کو درس دے رہے, ہم کو درس دے رہے کہ میں علی جیسا بندہ ہو گیا. جب اللہ کی بارگاہ میں ایسی دعا کرے تو تم کو کیا ہوا؟ تم کیوں نہیں مانگتے؟ تم کیوں نہیں استغفار کرتے؟ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. آپ سمجھ لیں میری بات؟ تو اللہ نے شداد کا ایک رزق بند نہیں کیا. کمال ہے, یہ سیکھنا ہے. دس تھنگ وی ہیو ٹو لرن ان آور لائف. اگر یہ صفت تمہارے پاس آ جائے تو تمہاری بخشش ہو جائے. سب کو فارگیو کرو, فارگیو کرو. فارگیونیس سب سے بڑی عبادت ہے زندگی میں, یاد رکھو. اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں, اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے فارگیونیس سے بڑی. فارگیونیس ہی ایک ایسی عبادت ہے کہ جو تم کو آسمانوں میں لے کے چلے جائے گی. تم مرنے کے بعد جو سب سے زیادہ مردے کو چاہیے کیا؟ پلیز میری طرف دیکھو. بس میں 45 منٹ پڑھوں گا بی بی جان کی مجلس, ایک کمپلیٹ میسج بنگلور والوں کو دے کے جاؤں گا. آلریڈی 15 منٹ کے قریب مجلس ہو گئی. آپ یہ بولیے مرنے کے بعد ہم کو چاہیے کیا؟ ہم ایک گناہ کی فارگیونیس چاہتے ہیں. مجھے نہیں معلوم ہے, ٹیل می. ہم کو معلوم ہے کہ میں نے کتنے گناہ کیے اب تک؟ یو ٹیل می. کسی کوئی بتا سکتا؟ ہمارے ذہنوں میں تو ایک پردہ ہے کہ تم تو گناہگار ہی نہیں ہو. شیطان نے ہمارے ذہنوں پہ ایسا پردہ ڈالا اور کہا کہ تم تو سب سے زیادہ نیک ہو, تم تو عبادت کرتے ہو, تم تو نمازیں پڑھتے ہو, تم تو روزے رکھتے ہو, تم تو ڈونیشنز دیتے ہو, تم تو چیریٹی کرتے ہو. تمہارے تو گناہ ہی نہیں ہے. ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ ہم نے کوئی کیا ہی نہیں ہے کچھ کے. آپ انصاف سے بولو کہ کیا ہم نے کوئی گناہ کو لکھا ہے؟ ہمارے, پلیز میری طرف دیکھو, لک ایٹ می. ہم کو اپنی نیکیاں یاد ہیں کہ میں نے کیا 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 ہے. میں نے اس وقت اس کو اتنی مدد کی, میں زیارت پہ گیا, میں نے اتنی نمازیں پڑھی, اتنے روزے رکھے, اتنا ڈونیشنز دیا, اتنی چیریٹی کی. یہ سب یاد ہے مجھے.
یاد ہے سب؟ یاد کیا نہیں ہے؟ ہمارے گناہ ہم کو یاد نہیں ہے، ہمارے گناہ ہم کو یاد نہیں ہے۔ اب حکم کیا ہے کہ اپنی نیکی کو، جتنی تم نے نیکی کی ہے اس کو بھول جاؤ، گناہوں کو یاد رکھو، اس لیے کہ اگر تم گناہوں کو یاد رکھو گے تو تم استغفار کرو گے، تم سوری بولو گے اللہ کو، تم سوری بولو گے اللہ کو، تو سوری بولو گے تو تمہارے گناہ معاف ہوں گے۔ کثرت سے استغفار کرو، کثرت سے استغفار کرو، صبح شام استغفار کرو۔ ہر عصر کی نماز کے بعد جب 4 رکعت عصر کی نماز ختم کرتے مظلوم بی بی کی تسبیح پڑھنے کے بعد 70 ٹائمز بولو بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، کثرت سے بولو تو اللہ 700 گناہ معاف کرتا۔ 2 رکعت نماز ہے مغفرت کی، نیت کرو کہ میں 2 رکعت نماز مغفرت پڑھتا ہوں، سوری کی نماز ہے، قربتاً اللہ۔ پہلی رکعت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم 1 مرتبہ علم اور 7 ٹائمز سورہ قل، دوسری رکعت میں بھی 1 مرتبہ علم اور 7 ٹائمز سورہ قل، بالکل فجر کی نماز کی طرح نماز پڑھو، مظلوم بی بی کی تسبیح پڑھو، ہاتھوں کو اٹھا دو کہ پروردگار تو میرے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر۔ پہلے اپنے گناہ کو معاف کرانا۔ ہر دعا کے بارے میں کیا ہے؟ ہر دعا کے بارے میں کہ پہلے دوسرے مومن کے لیے دعا کرو۔ بنگلور میں اگر کوئی پریشان ہے، تم پریشان ہو تو تم یہ دعا کرو کہ اللہ جتنے بنگلور میں مثال دے رہا آپ کو پریشان ہے ان کے پریشانیوں کو دور کر دو۔ تم بیمار ہیں، تم دعا کرو کہ پروردگار جتنے بیمار ہیں، بیخ کے بیمار ہے، کربلا بیمار ہے، مدینہ، ان کو صحت دے۔ اللہ تو کسی خود محتاج ہے، بولو اللہ تو کسی کا محتاج مت بنا سوائے تیرے اور محمد اور آل محمد کے۔ اللہ رزق کا پرابلم ہے، اللہ اس کے رزق کھول دے، بھائی کا، ان کا، بہن کا، سب کے رزق کھول دے۔ اور ایک چیز یاد رکھو ہمیشہ، ہمیشہ جو جس سے تم ناراض ہونا، جبکہ پہلے کبھی ناراض ہونا بھی نہیں چاہیے۔ اگر خدا نہ خواستہ کسی سے ناراض ہو تو پہلے اس کے لیے دعا کرو، پھر اپنے لیے دعا کرنا۔ ساری دعائیں دوسروں کے لیے، یہی ہے نا، ساری دعائیں دوسروں کے لیے کرنا ہے، پھر اپنے لیے کرنا ہے، یہی ہے نا۔ لیکن گناہ کے لیے کیا کہا؟ گناہ کے لیے نہیں کہا کہ اس کے گناہ معاف کر دے، اس کے گناہ معاف کر دے، اس کے گناہ معاف کر دے، اس کے نو، گناہ کے لیے یہ کہا گیا پہلے اپنے گناہ کو معاف کرواؤ پھر دوسروں کو۔ کیوں؟ پہلے اپنے گناہ کی معافی مانگو، اس دوسروں کے گناہ کی معافی نہیں مانگنا۔ یہ نہیں بولا اللہ اس کو معاف کر دے، اس کو معاف کر دے، اس کو معاف کر دے، پہلے یہ اپنی گناہوں کی مانگ۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم کو تمہارے گناہ معلوم ہے، دوسروں کے گناہ معلوم نہیں ہے۔ قیاس مت کرو کہ اس نے گناہ کیا ہوگا، نو، حرام ہے، بلکہ اپنے گناہ کی پہلے معافی مانگو، اپنے گناہ کی پہلے معافی۔ اسی لیے معصومین نے اپنے لیے کہا ہے، معصومین نے کر کے بتا، جبکہ معصومین کو ضرورت نہیں ہے، جو ہم کو ضرورت ہے، ہم تو ان کے نام پہ ہمارے گناہ معاف ہوں گے، ان کو ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے بندگی کی، وہ معراج تھی میرے مولا کی، جو مولا نے یہ جملے بولے، اللہم اغفر لی ذنوب التی تحبس دعا، اللہم اغفر لی ذنوب التی تنزل البلا، یہ ساری دعائیں قبیل کے جملے مولا نے اپنے لیے بولے، اپنے لیے نہیں بولے، ہمارے لیے یہ میسج ہے کہ تم کیا کر رہے ہیں۔ تو سمجھ میں آئی بات؟ تو گناہ کی، اپنے گناہ کی معافی مانگو کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے، اللہ تو مجھے معاف۔ تو یہاں پر میسج کہاں سے شروع ہوا کہ اللہ نے شداد کو کہ ایک لمحے کے لیے بھی اس کی روٹی بند نہیں کی، اس کا رزق بند نہیں کیا، بلکہ دیتا رہا۔ یہی چیز ہمارے پاس آنی چاہیے۔ اگر کوئی تمہارا دشمن ہے، وہ تم سے مدد مانگ رہا، تم ہمیشہ دیتے تھے اس کو، لیکن اب تم بول رہے اب تم مجھ سے ناراض ہو گئے، دشمن تو نہیں، اب تم مجھ سے ناراض ہو گئے، تو یہ نہیں کرنا کہ ناراض ہو گئے تو اس کا رزق بند کر دینا، نہیں۔ تم رازق نہیں ہو، رازق وہ ہے۔ اللہ نے اس کا رزق تمہارے پاس رکھا ہے، تمہارے ذریعے اس کو دلوارا۔ تم تو شکر ادا کرو کہ اللہ کا شکر ہے کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ میں تیرے بندوں کا رزق میں بانٹ رہا، جبکہ میری بانٹنے والا تو ہے، دینے والا تو ہے، ذریعہ میں بن رہا۔ صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد پر۔ ہمیشہ شب جمعہ ہے آج، کوشش کرو کہ شب جمعہ کسی نہ کسی کو کچھ روٹیاں پہنچانا، کسی نہ کسی کو ایک میل دینا، اور خاص طور پہ یتیم اور بیوہ کو۔ میں بہت اس پہ زور دیتا، اس لیے کہ اسلام زور دیتا،
میں ہر مجلس میں ایصال ثواب کی بولتا ہوں کہ یتیم کا خیال رکھو. اگر ہر انسان یتیم کا خیال رکھنے لگے, بیوہ کا خیال رکھنے لگے, غریب کا خیال, مسکین کا خیال, تو تمہاری زندگی بدل جائے, تمہاری زندگی بدل, آنے والی بلائیں مصیبتیں رک جائیں. میں یہ نہیں بول رہا کہ تم 1 لاکھ روپے بنگلور میں لے جا کے چیریٹی کرو, انفاق کرو, میں یہ نہیں بول رہا. میں یہ بول رہا کہ 5 روٹی 10 روٹی کسی یتیم کو 100 روپے دے رہے, کسی یتیم کو 500 دے رہے, جو آپ ایفورڈ کر سکتے, 10 روپے دے رہے, لیکن دو, یہ نہیں. اور اس کو چھوٹی نیکی مت سمجھو, یہ افضل ترین عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے کہ یہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے کسی غریب اور یتیم کا خیال رکھنا. اب سنو, ملک الموت اللہ کے رسول سے کہتا کہ مجھے تعجب ہوا انسان کے اوپر. بس یہ سننا, سرکار تو جانتے ہیں سب. اللہ کے رسول نے کہا تجھے اور تعجب ہوا؟ تو کہا ہاں یا رسول اللہ, جب میں گیا تھا شداد کے پاس, اللہ کا ایک دن حکم آیا تھا کہ اتنی تیز مت جا کہ اس کے جانور کے دونوں پیر باہر رہیں, اتنا آہستہ مت جا کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے. تو شداد تھا کون؟ یہ اس نے اپنے آپ کو, اس نے پہلا, یہ وہ ظالم ہے کافر بادشاہ جس نے اپنے آپ کو خدا بولا ہے. اس سے پہلے کسی نے اس طرح نہیں بولا تھا, اور اللہ نے اس کے اوپر کرم ہی بولے پروردگار کا, ایسا کیا تھا کہ اس وقت کی پوری نون ورلڈ کا بادشاہ بنا دیا تھا, کنگ بنا دیا تھا. اس وقت کی پوری نون ورلڈ, آپ سمجھ رہے, نون ورلڈ, پوری دنیا کا یہ حاکم بنا ہوا تھا, اور ساری دنیا اس کو سجدہ کرتی تھی. یہ پہلا وہ ظالم بادشاہ تھا. لیکن کمال ہے, اللہ نے اس کو روٹی نہیں روکی, اس کا رزق نہیں روکا. جب اس نے کہا کہ میں خدا ہوں, اللہ نے کہا کتنے دن بولے گا, بولتا جا, کتنے دن بولے گا, تیرے بولنے سے کوئی خدا نہیں ہوتا. کیا بات ہے, بولنے سے خدا تھوڑی ہوتا ہے. اور اس کو دیتے رہا, ڈیل دیتے رہا, اور یہ شیطان اس پہ غالب آتا رہا. یہی تو بولتے جب بھی کوئی گناہ کرو نا, استغفار کر لو, اللہ معاف کر, اللہ معاف کر. ڈھیل خدا نخواستہ اگر اللہ دے دے تو بہت ڈینجرس ہو جاتا, انسان دلدل میں پھنستا جاتا. اور سب سے زیادہ نیچے پرابلم یہی عمل کرے جب دلدل میں انسان پھنستا جاتا. تو بہرحال اتنی بڑی, تو اس کے پاس نبی ہود جاتے تھے, نبی ہود جا کے اس کو تبلیغ کرتے تھے. اور اتنا بڑا پیسے والا, اللہ کے خدا بول رہا اپنے آپ کو. اللہ نے نبی ہود سے کہا جاؤ, باغ ارم اس نے بنایا تھا, جنت جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا, جاؤ اس کو تبلیغ کرو. اب میں اپنی لینگویج میں بول رہا صرف سمجھانے کے لیے, اس میں کئی پیغامات ہیں. نبی ہود اس کے محل میں گئے, کیسا محلات, اتنی سیکیورٹی, اتنے جانور, تیر انداز, تلوار چلانے والے سارے ظالمین کھڑے ہوئے. انہوں نے میسیج بھیجا اندر کہ میں نبی ہود ہوں اور تجھ سے ملنا چاہتا ہوں. اس نے کہا مجھ سے ملنا چاہتے, تم نبی ہو, کون ہو تم؟ بلوا لیا اور بیٹھ کے بات کرنے لگا. اب میں یہاں پہ ایک پیغام دیتا ہوں. آج اگر کوئی بہت بڑا ملینر ہے, بہت بڑا کوئی ملینر ہے, ملٹی ملینر ہے, وہ آپ کو ٹائم دے گا 5 منٹ مذہب کی بات کرنے کے لیے؟ وہ بولے گا I'm so busy, تم آ کے مجھے مذہب کیا سکھا رہے؟ یہ بھی غرور اور تکبر کی نشانی ہے. وہ بولے گا مجھے کیا بتا رہے, میں بس ٹائم ہی نہیں ہے, کیا مذہب کی باتیں کر رہے ہیں. لیکن وہ اس وقت کا شداد سے بڑا کوئی پیسے والا تھا, اس نے بلا لیا نبی ہود کو. نبی ہود پہنچ گئے. پہنچنے کے بعد اس سے گفتگو ہوئی. دوران گفتگو اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے. نبی ہود نے یہ کہا کہ تو اپنی خدائی چھوڑ دے. کتنی بڑی جرت کا کام ہے کہ جو جانتے ہیں کہ 1 سیکنڈ میں وہ حاکم وقت 1 سیکنڈ میں تلوار کو کاٹ دے گا. لیکن امر بالمعروف کہاں تک ہوا ہے یہ دیکھو. ہم کرتے ہیں امر بالمعروف, 1000 اس میں پیغامات نکل رہے ہیں. ہم کرتے ہیں امر بالمعروف, ہم تو ڈپلومیسی سے کام کرتے ہیں, اس لیے کہ مجھے آپ کو خوش کرنا ہے, آپ کو خوش کرنا ہے. پیسے والوں سے آپ بات کر سکتے ہیں ایسا کہ یار یہ چھوڑ دو, یہ چھوڑ دو, یہ چھوڑ دو. Are you crazy? Get out from here. یہی بولے گا نا, how can you say to me I'm a king? لیکن وہ نبی ہود تھے,
حکم الہی تھا کہ کتنا ڈیفیکلٹ ہے، ایک سیکنڈ میں وہ تلوار سے ان کے سر کو ختم کر دے. ظالم ترین اپنے دور کا کہ اس کو جا کے بولے تو خدا ہی چھوڑ دے. لیکن اتنے پیار، یہاں پہ کیا تھا؟ اخلاق نبی، نبوت کا اخلاق، جو سرکار کا جو پیک تھا، خلق عظیم کا مالک تھا. نبی پہنچے، اس سے گفتگو کی، دوران گفتگو کہا شداد یہ کفر چھوڑ دے، یہ ظلم چھوڑ دے، اپنی خدائی کو چھوڑ دے، اس خدا کے سامنے سر جھکا لے جو وحدہ لا شریک ہے، جو میرا اور تیرا پروردگار اور سارے عالمین کا پروردگار ہے، جو رب العالمین ہے. آپ سوچو کتنا ڈیفیکلٹ ہے بولنا. ہی سیڈ کہ میں اپنی خدائی چھوڑ کے تمہارے خدا کو مانوں. شیطان پورا اس پہ بیٹھا ہوا ہے، تمہارے خدا کو مانوں. اچھا مجھے یہ بولا، اب گفتگو میں کبھی پڑھتا ہوں ایک دو گھنٹے اسی پہ پڑھتا ہوں، لیکن میں بہت شارٹ کر رہا. کہنے لگا یہ بولو میں اگر تمہارے خدا کو مان لوں گا تو what he is going to give me، کیا دینے والا ہے وہ، مجھے کیا دے گا؟ تو نبی ہود نے کہا تجھے جنت میں بھیج دے گا. اس نے کہا what is جنت؟ یہ بھی ایک غرور ہے. کہا جنت کیا ہے؟ میری جنت تو یہ دنیا ہے. کہا مرنے کے بعد تجھے جنت میں بھیجے. کہا جنت کیا؟ اب نبی ہود نے جنت کو ایکسپلین کیا. اتنی نہریں ہوں گی، حوریں ہوں گی، محلات ہوں گی، پالسز ہوں گے، حسین اور خوبصورت. اس نے وہ سنتا رہا. اس کے بعد کہنے لگا نو بگ ڈیل. یہ کیا ہو رہا؟ یہ تو میں بھی بنا سکتا. اب دیکھو کفر کا عالم دیکھو، غرور و تکبر کا عالم دیکھو، اور ٹوٹتا کیسا غرور وہ بتاؤں گا ابھی. اس نے کہا یہ کون سی بڑی بات ہے، یہ تو میں بھی بنا لوں گا. بس اس نے حکم دیا. اس نے کہا میں تمہارے خدا کا نہیں مانتا. نبی ہود آ گئے تبلیغ کر کے کہ اللہ کو مان لیں. کئی سال گزرے، اس نے چند سالوں میں بہترین باغ علم بنا دیا. جنت ریئلی جنت بنائی جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے. پوری دنیا سے سونا چاندی ہیرے جواہرات منگوا کے، ایکسپرٹس کو بلا کے محلات بنا، جیسا جیسا نبی ہود نے کہا تھا ایسا ہوگا. ایسا نہریں جاری کروا دی، خوبصورت حسین لڑکیوں کو بلوا کے حوریں بنا دی. مطلب ایک انسان جو بنا سکتا وہ بنا، ایک انسان، ایک خاکی گناہگار انسان جو بنا سکتا اس نے بنا دیا. اب کتنا غرور آ گیا ہوگا اس کو. اصل بات اس لیے میں نے یہ واقعہ بہت شارٹ کر کے پڑھا. کتنا غرور آ گیا ہوگا اس کو کہ اب تو میں نے جنت بنا لی. اب میری طرف دیکھنا، پورے پروٹوکول کے ساتھ پورے. اور آپ جانتے ہیں کہ جب پیسے والوں کے چمچے بھی بہت ہوتے ہیں، ان کے باتیں کرنے چڑھانے والے، وہ بھی ایک گناہ ہے. حق کو نہیں اس کو وہ کر رہے. یہ پورے لوگوں کے ساتھ اس کی اوپننگ کا اناؤنسمنٹ ہوا. اس وقت کی نون ورلڈ کے سارے لوگ پہنچے. جنت کی اوپننگ ہے اور مکمل غرور اور تکبر کے ساتھ شیطان بنا ہوا شداد تھا. شیطان اور شیطان بن گیا اپنے گھوڑے پہ غرور کے ساتھ چلتا ہوا. میں اپنی لینگویج میں بول رہا ہوں، میں جس کے بعد نہیں پوچھ رہا اس زمانے میں ریبن تھی یا نہیں تھی، میں اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں. ریبن مثال کے طور پہ لگی ہوئی ہے، اس کی اوپننگ کرنا ہے. بس ریبن کے پاس شداد پہنچا. ادھر اللہ نے اس سے پہلے پھر کرم پروردگار، دیکھو کرم پروردگار، پھر نبی ہود سے کہا کہ اب بھی موقع ہے. اب دیکھو اللہ کتنا چانس دیتا. دوستو یہ تصور کرو، یہ میسج ہم کو اب سیکھنا ہے اپنے لیے. ہم دیتے ہیں کسی کو چانس، ایک سیکنڈ میں نکال دیں گے، ایک سیکنڈ میں بگڑ جائیں گے. ہم موقع دیتے ہیں نہیں. یہ چیزوں کو فارگیونیس مکمل فارگیونیس کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرو. اگر تم نے دنیا میں کسی کو فارگیو کیا تو مرنے کے بعد تم کو اللہ فارگیو کرے گا. صلوات پڑھ لے محمد والے محمد. اگر تم نے دنیا میں یہ فارگیونیس اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرنا ہے، اگر یہ نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے لائف میں. یاد رکھو if you don't have forgiveness کہ تم کسی کو معافی نہیں کرو گے. I'm not going to forgive anybody but I say to Allah کہ اللہ پلیز forgive me. وہ بولے گا پہلے جاؤ دوسروں کو معاف کرو. دعا کمیل میں میرا مولا علی علیہ السلام کیا بول رہے ہیں؟ یا سریع الرضا، یا سریع الرضا، سب سے جلدی راضی ہونے والے.
تجھ سے جلدی کوئی راضی نہیں ہوتا. بے شک بے شک بے شک میں گناہوں پہ گناہ کرتا, اس کے سامنے جا کے بولتا اللہ معاف کر دیتا, وہ فوراً معاف کر دیتا, فوراً کریم, ایسا کریم. اس لیے میں بار بار بولتا, بولو یا تواب الرحیم, یا تواب الرحیم, یا تواب الرحیم, یا تواب الرحیم. بولو یا غفور الرحیم, یا غفور الرحیم, یا غفور الرحیم, یا غفور الرحیم, یا عزیزو یا غفار, یا عزیزو یا غفار. بولو یا ارحم الراحمین, یا ارحم الراحمین. یہ بار بار بولو. یہ اللہ کے وہ نام ہے کہ جس سے تمہارے اوپر کرم ہوگا. پڑھو, تسبیح پڑھو, 100 مرتبہ نہیں 18 مرتبہ پڑھو. میں ہمیشہ بولتا ہوں یہ بات, ضرور پڑھو. یہ ایسا فارگیو کرنے والا ہے. اللہ نے نبی ہود سے کہا ابھی بھی موقع ہے, ابھی میں اسے موقع دیتا. کیا کرم ہے دیکھو پروردگار کا, کتنا کریم ہے. عزیز اس کے کرم پہ اپنی جان کو قربان کر دو. اتنی محبت, اس لیے کہ معصومین نے, یہ معصومین کا بتایا ہوا طریقہ جو میں آپ کے سامنے پیش کروں. کیا کیا اس نے؟ ابھی بھی کہا ابھی بھی موقع ہے. نبی ہود سے کہا جا کے اب تبلیغ. کتنا ڈیفیکلٹ ہے. اب سوچنا کہ جنت بن گئی, اس کی اوپننگ کرنے جا رہا, پورا مجسم غرور و تکبر میں ڈوبا ہوا. اب اس کی ظاہری طور پہ زندگی کے بھی آخری دن آ گئے. یہ بالکل اوپننگ سے پہلے نبی ہود پہنچ گئے, وش کیا. اس نے کہا ہو آ گئے تم, اے نبی تم یہ بولو جیسا تم نے بولا تھا میں نے سے ویسے جنت بنا لی. کتنا غرور ہے, میں نے جنت بنائی. اب کیوں آئے ہو, اب کیوں آئے ہو, why you are here. آپ سوچو, جیسے یہ کہا نبی ہود نے, ہمیشہ نبی معصوم مسکرا کے بات کرتے تھے, اسمائلنگ فیس. یہ چیزیں بھی ہم کو سیکھنا ہے. always you have to be very very loving, کہ سامنے والا بولنا تمہارے نام کے ساتھ یہ بولنا رہے he was very loving person. مرنے کے بعد یاد کرنا لوگ کہ کتنی محبت سے بات کرتا تھا. یہ یاد کرنا, ہمیشہ یاد رکھو. محبت سے بات کرنا غرور کو توڑنے کا ہے. محبت سے بات کرے تو تمہارا تکبر ٹوٹ رہا کہ تم غریب سے محبت سے بات کر رہے, غریب سے تم سافٹ سپوکن ہو. کبھی یہ بہت ڈیفیکلٹ ہے, یہ چیز کو پیدا کرو. تیریوں پہ بل ڈال کے بات مت کرو, آئی بروز کو چڑھا کے بات مت کرو, اسمائلنگ فیس دے کے بات کرو, جو معصومین کا طریقہ. نبی ہود نے بڑی سافٹلی اس سے کہا. اس نے کہا اب کیوں آئے ہو, why you are here. میں نے تو جنت بنا لی, تمہارا خدا مجھے جنت دینے والا تھا نا, میں نے تو جنت بنا لی, اب کیا دے گا. اب پہنچے. نبی ہود نے کہا اب بھی موقع ہے, اب بھی موقع ہے. میرا پروردگار اتنا کریم, اللہ ہوگا, بے شک بے شک بے شک بے شک وہ کریم 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 کریم. کہا میرا پروردگار اتنا کریم ہے, اس نے یہ پیغام بھیجا ہے تجھے کہ تو اب بھی اس کے سامنے سر جھکا لے, اللہ معاف کر دے. کیا بات ہے, یہ چیزیں سیکھو یار. یا تواب الرحیم, یا تواب الرحیم. دوستو اگر یہ صفت تمہارے پاس آ جائے تو مرنے کے بعد کی زندگی میں سوائے رحمت کے اور کچھ نہیں ہے. صلوات پڑھ لے محمد والے محمد پر. اتنے گناہ کرنے کے بعد, اتنا کفر اور شرک کرنے کے بعد نبی ہود نے پہنچ کے کہا میرا کریم پروردگار کہتا ہے کہ اب بھی تو اپنی خدائی کو چھوڑ دے, اب بھی اللہ کو سجدہ کر لے, تجھے ہم زندگی دے گا, اللہ تجھے معاف کر دے گا, تجھے فارگیو کر دے گا. جب یہ کہا کہ خدائی کو چھوڑ دے, اب بھی چانس ہے, ابھی بھی چانس ہے, اس نے کہا اب کیا چھوڑوں, اب تو جنت بنا لی, اب کیا دے گا. غرور دیکھو, غرور دیکھو, غرور دیکھو, غرور دیکھو. تو اس وقت نبی ہود نے اس کے ذہن کو پھر جھنجھوڑا ذہن کو, اور کہا کہ تجھے موت آ جائے گی. اس نے کہا واٹ از موت, موت کیا چیز ہے, موت کیا اللہ کو, موت کیا چیز ہے. آپ کو ایک بات روک کے بولوں, ہم کبھی موت کی مجلسیں سنتے ہیں, موت کے بارے میں سننا چاہتے ہیں, کبھی نہیں سننا چاہتے. ہم اگر کوئی مجلس, مجھ سے زیادہ بٹر ایکسپیرینس کس کو ہوگا, پوری دنیا میں پڑھتا ہوں, جب کوئی موت کی مجلس, میرے نام کے آگے لکھا ہوا ہے, لکھا ہوا نہیں ہے, بولا جاتا ہے کہ یہ ڈرانے والا مولوی ہے. I'm so happy
کہ اللہ کے رسول کو جو پہلا پیغام آیا تھا نا کہ جاؤ اور اپنے خاندان والوں کو ڈراؤ، یہ پیغام نہیں آتا کہ جا کے خوشخبری سناؤ، یہ بولا تھا کہ ڈراؤ. پہلا اسلام کا پیغام ہی یہ ہے کہ ڈراؤ آخرت سے. نبی ہود نے کہا تجھے موت آ جائے گی. اس نے کہا موت کیا ہے؟ آپ سوچو کیا ایگزیکٹلی ہمارا بھی یہی فکر ہے. کبھی سوچتے ہو کہ موت آنے والی ہے؟ میں پوچھ رہا اتنے بڑے مجمع سے جو مجھے سن رہا ہے بنگلور میں الخائم چینل کے اوپر، بیوی جان کی ایصال ثواب کی مجلس ہے، کبھی آتا خیال؟ کبھی رات میں سونے سے پہلے سوچتے ہو کہ موت آنے والی ہے؟ کبھی صبح اٹھتے تو یہ سوچتے ہو کہ آج کا دن پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے؟ اللہ نے موت کو رکھا اس لیے کہ دوسرا بیدار ہو جائے. یہ مت سمجھو کہ ملک الموت تمہارے پاس نہیں آئے گا. کب آئے گا، کس وقت آئے گا، کیسے آئے گا، کہاں آئے گا، زمین پہ آئے گا یا تم ہواؤں میں ہو تو جب آئے گا، دن میں آئے گا یا رات میں آئے گا، nobody knows. You have to prepare yourself for each and every moment. معصوم کہہ رہے عابد بلرامی نہیں بول رہا، تیاری کرو، پریپریشن کرو کہ کبھی بھی موت آ جائے. جب تصور موت تمہارے ذہن میں رہے گا تو تم گناہ سے بچ جاؤ گے. اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. نبی ہود نے اس سے کہا کہ موت آ جائے گی. He said موت؟ What is موت؟ موت کیا ہے؟ میں نے جنت بنا لی، میں تو ظاہری میں بول رہا، ظالم کہتا ہے کہ میں تو خدا ہوں. اب نبی ہود کا جملہ سننا. نبی ہود نے کہا شداد بہت 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 قریب ہے، تیرے سر پہ منڈلا رہی ہے، ابھی بھی تجھے موقع ہے. ایک مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں سر جھکا دے، اپنی خدائی کو چھوڑ دے، اپنے خدائی کو چھوڑ دے، سجدے میں چلا جا اس رب العالمین کو، اس رب المشرقین والمغربین کو تو مان لے تو اللہ تیرے سارے گناہ ایک سک. اللہ کیا کریم ہے، کیا تواب و رحیم ہے، کیا غفور و رحیم ہے، کیا عزیز و یا غفار ہے میرا کریم. کہ سب معاف کر دے گا، رحم کرے گا تیرے کو. اس نے کہا جائیے آپ یہاں سے. کہا موت آ جائے گی، نہ تم جنت نہ زمین پہ آئے گی نہ آسمان پہ آئے گی، تو معلق رہے گا، موت آئے گی. اس نے کہا واٹ آر یو ٹاکنگ، کیا بات کر رہے تم؟ شداد نے کہا، ہود نے کہا موت ایسی جگہ آئے گی نہ تو زمین پہ رہے گا نہ آسمانوں میں رہے گا بلکہ معلق رہے گا. He said what are you talking؟ انگلش میں نہیں بولا، وہ تو جاہل تھا، یہ تو میں بول رہا آپ کو. بس ہوا کیا، اب یہ چلا، بس ختم کر دیا مجلس، میرا ٹائم ہو گیا، آلموسٹ 35 منٹس کی مجلس ہو گئی، بس 45 منٹ پڑھوں گا. چلا کہاں چلا؟ سیدھا اوپننگ کے لیے. مثال کے طور پہ سامنے اوپننگ کرنا ہے، پورے پروٹوکول کے ساتھ، غرور اور تکبر کے ساتھ وہ پہنچا. بس ریبن کو کاٹنا ہے. اب میں اپنی لینگویج میں بول رہا ہوں، اپنی لینگویج میں بول رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے. ہاتھ میں سیزرز، ریبن پہ سیزرز، ہاتھ میں ریبن پہ لگایا، ابھی کٹی نہیں ریبن، ابھی کٹی نہیں، ریبن پہ لگایا. دیکھتا ہے کہ اکراس دا ریبن ایک شخص کھڑا ہوا ہے. میں اپنی لینگویج میں بول رہا، ایک شخص کھڑا ہوا ہے. اس کا غرور آسمان پہ، اپنے آپ کو ظالم خدا بولتا ہے، آسمان پہ چلا ہے، اس لیے کہ اس کا آرڈر تھا کہ مجھ سے پہلے جنت میں کوئی نہیں جانا، میں اوپننگ کروں گا اس کے بعد جانا. اس کا غرور اور تکبر آسمانوں میں چلا گیا. آپ جانتے ہیں کہ کیسے جب غرور میں رہتے کیسا بات کرتے، چیختے کتنی زور سے بات کرتے. ان کو ڈر کس کا ہوتا؟ جب اللہ کا ڈر ختم ہو جاتا ظالم بن جاتا انسان. اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے. اس نے کہا، غصے میں پکار کے چیخ کے کہا. اچھا وہ کسی کو نظر نہیں آ رہا تھا، اس کی سیکیورٹی گارڈز کو نظر نہیں آ رہا تھا، اس کے لوگوں کو نظر نہیں آ رہا، کسی کو نظر نہیں آ رہا تھا. ایک آدمی اندر اکراس دا ریبن کھڑا ہوا ہے اور یہ اپنے گھوڑے کے اوپر یا پیدل جیسا بھی ہے، یہ کھڑا ہوا ہے اوپننگ کرنے. یہاں جو لوگ ہیں اس کے ساتھ ان کو نظر نہیں آ رہا ہو، صرف اس کو نظر آ.
اس نے بڑی غرور اور تکبر کے ساتھ کہا کہ کون ہو تم جو مجھ سے پہلے پہنچ گئے، جبکہ میرا حکم تھا کہ مجھ سے پہلے کوئی نہیں، اگر تم ہو کون؟ بس یہ بولنا تھا، جب غرور سے چیخا پورا مجمع پریشان ہو گیا کہ کس کو پکار کے بول رہا، اس لیے کسی کو نہ سے جانا. اب سننا، پورا مجمع اس کے ساتھ کہ what happened، اس کو ہوا کیا، اس ظالم کو، کس کو بولو، چیخ کے بتا تم ہو کون. جب غرور سے چیخا تو جو اکراس دا ریبن انسان کھڑا ہوا تھا، جو شخص کھڑا ہوا تھا، اس نے بڑی سافٹلی کہا ملک الموت why are you screaming، انگلش میں نہیں بولا why are you screaming I am ملک الموت. بس نام سنا ملک الموت کا، نام سنا ملک الموت کا. جو غرور آسمانوں میں تھا زمین پہ آ گیا. اب شداد جیسی چیز بیک کرنے لگا، پوچھا why are you here why are you here. He said I'm going to take you، میں تجھے لینے آیا ہوں. اب وہ بیگ ایسا کرنے لگا کہ ملک الموت اتنا موقع دے دے کہ جس جنت کو میں نے بنایا ہے اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں. تو بس اس وقت ملک الموت کی آواز آئی کہ اے شداد، جہاں تو کھڑا ہوا ہے، جس جانور کے اوپر تو بیٹھا ہوا ہے، میں وہیں سے تیری روح لے لوں گا. آپ کو معلوم ہے جو نبی ہود نے کہا تھا، نہ تو زمین پہ رہے گا نہ ہوا آسمانوں میں رہے گا بلکہ معلق رہے گا، وہ ایسی بیٹھا ہوا تھا. اللہ جب کسی کو ذلیل کرنا چاہتا تو ایسے ذلیل کرا کہ اس طرح اس کی روح اس کے انگوٹے سے آگ کے، ایسے لوگوں کی جب روح، جب گناہگار ایسے گناہگار ہوتے تو ان کی روح لی جاتی، آگ کا ایک شعلہ رہتا، آگ کا ایک لکڑی رہتی، آپ جو بھی اس کو سمجھا اس سے مار کے لیتا کہ ایسا آگ کا بن جاتا، اتنا آگ کا شدید عذاب شروع ہو جاتا. روح لے لی، گھوڑے پہ بیٹھا ہوا تھا، زمین پہ گر گیا، ہنگامہ مچ گیا کہ شداد دنیا سے واصل جہنم ہو گیا. آپ سوچو کیا عبرت ہے. تو ایسے موقع پہ ملک الموت نے اللہ کے رسول سے کہا یا رسول اللہ پلیز پلیز پلیز. پوری واقعے کا خلاصہ یہ ایک دو جملے ہیں جو ملک الموت کے جملے، جو میرا آج کی اس بی بی جان کی مجلس کا مکمل میسج. اس وقت اس نے کہا، ملک الموت جیسی چیز نے اللہ کے رسول سے کہا کہ یا رسول اللہ، مجھے حیرت اس بات کی ہے، مجھے حیرت اس بات کی ہے کہ انسان ایک لمحے کے لیے موت کو روک نہیں سکتا، پھر غرور کرتا ہے، پھر تکبر کرتا ہے. صلوات پڑھ لے محمد والے محمد. پوری تقریر کا خلاصہ کیا ہے، پوری تقریر کا کنکلوژن کیا ہے؟ یہی ہے کہ کبھی غرور مت کرو، موت کبھی بھی آ جائے گی. کسی وقت بھی کہیں بھی یہ بول کے نہیں آئے گا بلکہ موت کہ میں کہاں آ کے تم سے لوں. آر یو پریپیئرڈ اور ناٹ، یہ نہیں پوچھے گا. آر یو ریڈی اور ناٹ، یہ نہیں پوچھے گا. He'll take you, he'll take you, he'll take you, he'll take you. اسی لیے ہمیشہ دعائے عدیلہ پڑھو. دعائے عدیلہ the most recommended دعا، most recommended دعا. آخری وقت میں تمہارے ایمان کا پروٹیکشن ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، رضیت باللہ ربا و بمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی و اسلام دین و قرآن و کتاب و کعبہ قبلت و علی ولی امام. یہ والی دعا اس میں دو ہے، ایک کبیر ہے ایک صغیر ہے، ایک بڑی ہے ایک چھوٹی ہے. آپ شارٹ والی پڑھیں، لیکن یہ ایمان کا پروٹیکشن ہے، ہر آدمی کو پڑھنا چاہیے. ایٹ لیسٹ ونس ان اے ڈے، ایٹ لیسٹ ونس ان اے ڈے. آپ فجر کے بعد پڑھیں، مگر رات میں پڑھیں، بہت اچھی بات ہے. بیفور یو سلیپ ریسائٹس دعا عدیلہ. دعا عدیلہ موسٹ ریکمینڈڈ دعا معصومین کی طرف سے، جس میں 13 معصومین کے نام ہیں کہ جس سے تمہارا ایمان پروٹیکٹڈ رہتا. بس دوستو، اللہ اس بی بی جان کے درجات کو بلند کرے اور ان کے ساتھ جمیع مومنین مومنات جن کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے، اللہ ان کی قبروں میں اپنی رحمتوں کو نازل فرما. بی بی جان کے لیے اور سارے مرحومین کے لیے، بنگلور کے سارے مرحومین اور پوری دنیا کے سارے مرحومین کے لیے، اور آج جس کی پہلی رات ہے، پہلا دن ہے، ان کی قبروں میں رحمتیں نازل ہونے کے لیے ایک باواز بلند صلوات پڑھو. اللہم صلی اللہ. بس دوستو، آج اس مرحومہ کی مجلس ہے، اس اللہ ثواب شب جمعہ ہے. اس غریب کا ذکر
اس یتیم کا ذکر، وہ غریب مولا حسین کہ جن کو روز عاشور ایک جملہ ہے میرے مولا حسین کہ میں وہ غریب ہوں جسے رلا رلا کے مارا گیا. میرا مولا حسین وہ غریب ہے جس کو رلا رلا کے مارا. میں کتنی آسانی سے بول رہا اور آپ آسانی سے سن رہے. کائنات کا مظلوم ترین امام، سر سے لے کے پیر تک جو زخمی ہو گیا تھا، جس کے سامنے چھوٹے چھوٹے بچے گود کے پالے شہید ہو گئے. ہر منزل پہ صبر کرتا رہا. ایک منزل ایسی آئی کہ جوان بیٹے کے لاشے کو اٹھایا، سینے سے برچھی نکالی. ایک منزل ایسی آئی کہ اپنے جوان بھائی کے کٹے ہوئے شانوں کو چوما. جب بھائی کے کٹے ہوئے شانوں کو دیکھا تو بہنوں کی چادریں یاد آئی کہ ہائے اب میری بہنوں کی چادروں کا ضامن چلا گیا. اس لیے کہ عباس جب تک زندہ تھے شہزادیوں کو یقین تھا ہماری چادر کا محافظ موجود ہے، لیکن عباس کی شہادت کے بعد سیدانیوں کو یقین ہو گیا تھا کہ اب ہماری چادر کا محافظ ختم ہو گیا. عزیزو، سکینہ کو جس پہ بڑا بھروسہ تھا کہ میرا چچا میرے لیے پانی لائے گا، اسی لیے بار بار اپنے ساتھیوں کے اپنے بچوں کو بولتی تھی کہ گھبراؤ مت، چچا پانی لانے گئے ہیں اور وہ پانی لاتے ہوں گے، میں ایک ایک کو پلاؤں گی. یہ بی بی سکینہ کا بھروسہ تھا مولا عباس پہ. اور میرا مظلوم امام پہ وہ حال ہوا کہ ایک ایک کے لاشیں تو اٹھائے، اور محمد کی میتیں اٹھائیں، قاسم کا پامال لاشا اٹھایا. اس کے بعد اس معصوم کو لے کر میدان میں آئے کہ جس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا تھا. غربت امام اپنے معراج پہ چلی گئی. جب پانی مانگا اور ظالمین نے پانی نہیں پلایا تو اس وقت میرے امام کا جملہ ہے، میرے امام کا جملہ کہ میں اپنے بچے کو جلتی ہوئی ریت پہ لٹاتا ہوں، تم آ کے پانی پلا دو. اگر تم یہ سمجھ رہے ذہن ناقص میں یہ ہے کہ اس کے بہانے میں پیوں گا. عزیزوں، کیا غربت ہے. ساقی کوثر کا لال ہے حسین. ٹھوکر میں کائنات جس کی ہو، شہزادے کو لٹایا. جلتی ہوئی زمین، پھول سا جسم، باپ کا دل تھا پھٹ گیا. پھر بچے کو گود میں اٹھایا کے سینے سے لگا کے سینے سے لگا لیا گیا ہے. میرے جان، ارے تم بھی تو حجت خدا کے بیٹے ہو، اپنی حجت کو تمام کرو. تو شہزادے علی اصغر نے اپنی سوکھی ہوئی زبان خشک ہونٹوں پر پھیرنے لگے. یہ کہنے لگے دیکھو میرا بابا جو بولا وہ سچ ہے، میں بہت پیاسا ہوں. عزیزو، اس وقت ظالم عمر سعد نے حرملہ سے کہا کہ اکتا کلام الحسین. ارے عمر سعد نے کہا یہ ظالم حرملہ یہ وہ ظالم تھا جب یہ تیر چلاتا تھا تو سات لوہے کی دیواروں کو چیرتا ہوا اس کا تیر چلتا تھا، اور یہ ظالم چنا گیا میرے شہزادے علی اصغر کے سوکھے گلے کے لیے. اور جب اس نے تیر چلایا، ارے حسین کے ہاتھ پہ علی اصغر منقلب ہو گئے. امام نے آسمان کی طرف دیکھا، انا للہ و انا الیہ راجعون. الہی سیدی و مولایا، پروردگار بحق محمد و آل محمد، میرے شہزادے علی اصغر کا واسطہ ان آوازوں پہ اپنی رحمت کو نازل فرما. پروردگار میرے مولا حسین کے بچوں کا واسطہ ہماری یہ مجلس بی بی کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے. یہ مجلس جس مرحومہ کے لیے رکھی گئی بی بی جان مرحومہ، اللہ مکمل اس کا ثواب اس مرحومہ کو پہنچے. اللہ تو جنت البقیع، جنت المولا جناب حمزہ اور اہل بیت کی قبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے. سیریا میں سیدانیوں کے روضوں کی حفاظت فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. فرزند مظلوم بی بی زہرا میرے امام زمانہ کو سلامت رکھنا. ان کے صدقے میں بیمار کربلا، بیمار مدینہ کے صدقے میں سارے بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرما. جو بیماریاں ہمارے جسموں میں وہ دور کر دے. ہر آنے والی بیماری سے محفوظ ہے. اللہ تو کسی کا محتاج مت بنا سوائے تیرے اور محمد اور آل محمد. ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے.
ہمارے سارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما، جو رزق کے پرابلمز میں ان کے رزق کے دروازے کھول دے، جو قرضوں میں ان کے قرضے ادا کر دے، جو بے اولاد ہیں بی بی رباب کے بچوں کا واسطہ ان کو نیک و صالح اولاد عطا فرما، جو اولاد تو نے ہم کو دی ہے ان کو صراط مستقیم پہ قائم رکھ۔ پروردگار ہم سب کو حج و عمرہ و زیارات نصیب، میرے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ ایک سورہ فاتحہ میں نام پڑھ رہا، پلیز آپ ان پہ پڑھ دیں فاتحہ۔ مرحومہ بی بی جان بنت مرحوم مرزا علی صاحب، سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خشک گلا میرا ہے، خشک گلا اور سامنے ہے دریا ہے، میں پیاسا ہوں اماں، میں پیاسا ہوں اماں ہے، میں پیاسا ہوں تم نے تو صدا اپنے پہلو میں سلایا ہے، جب پیاس لگی مجھ کو خود پانی پلایا ہے، سہروز سے اب میں نے، سہروز سے اب میں نے پانی نہیں دیکھا ہے، میں پیاسا ہوں اماں، میں پیاسا ہوں اماں، خنجر میری گردن پر اب شمر چلائے گا، اماں یہ سما تم سے دیکھا نہیں جائے گا، جلتی ہوئی ریتی پر، جلتی ہوئی ریتی پر کرنا ہے مجھے سجدہ ہے، میں پیاسا ہوں اماں، میں پیاسا ہوں زخموں میں میرے اماں ہے ریت بیاباں کی، جلتا ہوا سہرا ہے، سایہ بھی نہیں کوئی،
سر ہوں، میں مالک کا سر ہوں، ہے پھر یہ ستم کیسا ہے، میں پیاسا ہوں اماں، میں پیاسا ہوں اماں، میں پیاسا ہوں اماں، میں پیاسا ہوں اماں، اب ہم نہیں آئیں گے، زینب کو بتا دینا، اب ہم نہیں آئیں گے، زینب کو بتا دینا، معصوم سکینہ کو تم پانی پلا دینا، ہرگز نہ پکارے گا، ہرگز نہ پکارے گا، اب آپ کہے بیٹا ہے، میں پیاسا ہوں اماں، میں پیاسا ہوں اماں، میں پیاسا ہوں اماں، میں پیاسا ہوں اماں، ہر حال میں دریا پر عباس کو جانا تھا، ہر حال میں دریا پر عباس کو جانا تھا، یہ مشق سکینہ تو بس ایک بہانہ تھا، دل اس کا بھی جلتا تھا، دل اس کا بھی جلتا تھا، غازی بھی سمجھتا تھا، ہے میں پیاسا ہوں اماں، شکل پیغمبر نے جس دم سے آزادی ہے، ہم شکل پیغمبر نے جس دم سے آزادی ہے، اس دم سے لائنوں نے مہلت ہی نہیں دی ہے، اب آپ کی گودی میں، اب آپ کی گودی میں ہے، یاد مجھے آیا ہے، میں پیاسا ہوں اماں، میں پیاسا ہوں اماں، میں پیاسا ہوں اماں، میں پیاسا ہوں اماں، بچپن سے عادت تھی، بچپن سے عادت تھی، جب پیاس مجھے لگتی، بن مانگے ہوئے غازی، بن مانگے ہوئے غازی لے آ
پیتا تو خود پانی لے آئے ذرا پانی لے آئے ذرا پانی غازی کو صدا دینا ہے میں پیاسا ہوں اماں میں پیاسا ہوں اماں ہے میں پیاسا ہوں اماں میں پیاسا ہوں اماں کوثر پہ میرے لشکر کوثر پہ میرا لشکر جس وقت گیا ہوگا ہر چھوٹا بڑا جا کر بابا سے ملا ہوگا ہر ایک نئے جا کر ہر ایک نئے جا کر ان سے بھی کہا ہوگا ہے میں پیاسا ہوں اماں میں پیاسا ہوں اماں ہے میں پیاسا ہوں اماں میں پیاسا ہوں اماں اے میر تکلم ہو منظر تھا بلا کیسا رویا ارے روئی جو نبی زادی ایک شور قیامت تھا جب چین لگا خنجر جب چین لگا خنجر کہتے ہی رہے مولا ہے میں پیاسا ہوں اماں میں پیاسا ہوں اماں ہے میں پیاسا ہوں اماں میں پیاسا ہوں اماں یا حسین 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 مجبور ہوں بہنا تمہیں دفنا نہیں سکتا قیدی ہوں سکینہ میں کفن لا نہیں سکتا مجبور ہوں بہنا تمہیں دفنا نہیں سکتا قیدی ہوں سکینہ میں کفن لا نہیں سکتا تابوت اٹھانے نہ اکبر ہے نہ عباس تابوت اٹھانے نہ اکبر ہے نہ عباس میرے وطن کو یہاں بلوا نہیں سکتا مجبور ہوں بہنا تمہیں دفنا نہیں سکتا قیدی ہوں سکینہ میں کفن لا نہیں سکتا عباس چچا اور سکینہ کو مناؤ عباس
سکینہ تو مناؤ، میں ساتھ اسے لے کے آپ کے پاس آ نہیں سکتا، مجبور روح بہنا تمہیں دفنا نہیں سکتا، ہے دی ہو سکینہ میں کفن لا نہیں سکتا، لاچار ہے سچا تجھ سے کیوں روٹھ گئے تم، لاچار ہے سچا تجھ سے کیوں روٹھ گئے تم، بیمار روح کو ہے اب کے دل نہیں سکتا، مجبور روح بہنا تمہیں دفنا نہیں سکتا، ہے دی کو سکینہ میں کفن لا نہیں سکتا، بہنا ان کپڑوں میں تمہیں دفن کروں گا، بہنا ان کپڑوں میں تمہیں دفن کروں گا، مجبور روح ننا سا کفن لا نہیں سکتا، مجبور روح بہنا میں کفن لا نہیں سکتا، قیدی ہو سکینہ میں کفن لا نہیں سکتا، لاشا میں اکیلے ہی اٹھاؤں گا تمہارا، لاشا میں اکیلے ہی اٹھاؤں گا تمہارا، غیروں سے تیرا لاشا میں اٹھوا نہیں سکتا، مجبور روح بہنا تمہیں دفنا نہیں سکتا، قیدی ہو سکینہ میں کفن لا نہیں سکتا، تم خبر میں آرام کرو بار سکینہ، تم خبر میں آرام کرو بار سکینہ، اب ساتھ تمہیں لے کے اب گھر جا نہیں سکتا، مجبور روح بہنا تمہیں دفنا نہیں سکتا، قیدی ہو سکینہ میں کفن لا نہیں سکتا، السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله، السلام عليك يا وارث نوح النبي الله، السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله، السلام عليك يا وارث موسى كليم الله، السلام عليك يا وارث عيسى روح الله، السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله، السلام عليك يا وارث علي أمير المؤمنين ولي الله، السلام عليك يا ابن محمد المصطفى، السلام عليك يا ابن علي المرتضى، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء، السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى، السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور، أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف
ونهيت عن المنكر وطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين. فلعن الله أمة قتلت، ولعن الله أمة ظلمت، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله، أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها، ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها. وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين، وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي. وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا. وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبيا بكم موقن بشرائع ديني وخواتيم عملي، وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع. صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. زيارة حضرت علی اکبر علیہ السلام پڑھتے ہیں قربتاً الی اللہ. السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن نبی اللہ، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین، السلام علیک یا ابن الحسین الشہید، السلام علیک ایہا الشہید وابن الشہید، السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم. لعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. زيارة حضرت عباس عليه السلام پڑھتے ہیں قربة إلى الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله، وأشهد أنك قد جاهدت ونصحت وصبرت حتى أتاك اليقين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين، والحقهم بدرك الجحيم. زيارة سائر الشهداء عليهم السلام پڑھتے ہیں قربة إلى الله. السلام عليكم يا أولياء الله وأحباءه، السلام عليكم يا أصفياء الله وأوداءه، السلام عليكم يا أنصار دين الله، السلام عليكم يا أنصار رسول الله، السلام عليكم يا أنصار أمير المؤمنين، السلام عليكم يا أنصار فاطمة سيدة نساء العالمين، السلام عليكم يا أنصار أبي محمد الحسن بن علي الولي الزكي الناصح، السلام عليكم يا أنصار أبي عبد الله، بأبي أنتم وأمي طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظيما. فيا ليتني كنت معكم فأفوز معكم. اللهم صل على محمد وآل محمد.